بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہر چیز کے خالق ہے۔ جو بات اللہ رب العزت کسی چیز کے بارے میں فرمائے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انسان کا خاص امتیاز اور خاص فرق جانوروں سے یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے جس سے جانور محروم ہے۔ آنکھ سے جانور بھی دیکھتے ہیں، کان سے جانور بھی سنتے ہیں، منہ سے جانور بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے۔ عقل سے کام کون سا لینا چاہیے اور کون سا نہیں لینا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جو بات فرمائیں عقل سے یہ کام لو اور یہ کام نہ لو، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بات کو مانے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں کہ میں سمجھدار آدمی نہیں۔ ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، جو بات میں سمجھوں وہ دوسرا نہیں سمجھا، جس کی حقیقت تک میں پہنچوں کوئی اور نہیں پہنچا۔ ہر آدمی، اگر دنیا کے اکثر لوگ اپنے بارے میں ذہن یہ بنائیں کہ ہماری سمجھ کم ہے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں۔ جھگڑا، لڑائی، بڑا اختلاف اس لیے ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے جتنا میں سمجھدار ہوں اتنا دوسرا کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ لیکن سمجھدار کون ہے؟ عقل والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چند ایک لوگ گنوائے ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، بلندیاں اور پستیاں پیدا فرمائی، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کو پیدا کیا، ظلمت اور روشنی کو پیدا کیا، ایمان اور کفر کو پیدا کیا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو، بلندی اور پستی کو، کسی آدمی کو بلندی سے تشبیہ دینی ہو تو کہتے ہیں فلاں بندے کا مقدر آسمان سے باتیں کرتا ہے، اس کا معنی کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نے بلندیاں پیدا فرمائیں اور پستیاں پیدا فرمائیں، دن اور رات کو پیدا فرمایا، دن کو روشنی ہے اور رات کو تاریکی ہے۔ قرآن کریم ایمان کو نور کہتا ہے اور قرآن کفر کو ظلمت کہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں عام طور پہ نور کے لیے لفظ مفرد آتا ہے اور اندھیرے کے لیے جمع ظلمات کا لفظ آتا ہے۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں ایمان ایک ہے، ایمان کی قسمیں نہیں ہیں، اور کفر ایک نہیں ہے، کفر کی قسمیں ہیں۔ نفاق الگ قسم ہے، ارتداد الگ قسم ہے، زندگی گناہ الگ قسم ہے، کفر بواہ الگ قسم ہے، قسمیں ہیں، لیکن ایمان تو ایک ہی چیز ہے۔ کوئی کافر ہوگا اللہ کو نہیں مانتا، کوئی کافر ہے پیغمبر کو نہیں مانتا، کوئی کافر ہے حضور پاک کو آخری نبی نہیں مانتا، مختلف ہے، لیکن ایمان تو وہی ہوگا جو سب کو مانے، اس کے علاوہ ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایمان کے لیے لفظ نور مفرد اور کفر کے لیے ظلمات جمع کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پستیاں اور بلندیاں پیدا کی ہیں، ہم نے دن اور رات کو پیدا کیا ہے، ہم نے کفر اور ایمان کو بنایا ہے۔
یہ کیوں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، اس میں دلائل ہے، اس میں عبرتیں ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں ان لوگوں کے لیے، لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے۔ عقل مند فائدہ حاصل کرتا ہے تو پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے، ذلت سے عزت کی طرف جاتا ہے، ناکامی سے کامیابی کی طرف جاتا ہے، کفر سے ایمان کی طرف جاتا ہے، بدعت سے سنت کی طرف جاتا ہے، فسق و فجور سے اعمال صالح کی طرف جاتا ہے۔ یہ عقل مند عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور عقل مند کون ہیں؟ سب سے پہلا عقل مند کا جو فرد اور طبقہ اللہ نے بیان فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹ کر۔ اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والے کو عقل مند فرمایا ہے، ذکر کرنے والے کو عقل مند فرمایا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرے کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ یہ ترتیب بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں۔ اب ہم دوسروں پر فتویٰ لگانے کی بجائے اپنے بارے میں غور کریں کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں۔ اگر اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے تو آدمی کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں ان لوگوں میں شمار ہوں۔ اور اگر ذکر نہ کرے، اور اس سے بڑا مرحلہ کہ ذکر کرنے سے طبیعت بدکے، اور اس سے اگلا مرحلہ کہ ذکر کرنے کو اچھا نہ سمجھیں، تو بتائیں یہ شخص کیسا بیوقوف ہوگا۔ ایک بندہ ذکر نہیں کرتا، ایک ذکر نہیں کرتا الگ بات ہے، ایک بندہ ذکر کے نام سے بدکتا ہے، اور دوسرا ذکر کے نام سے بدکتا تو ہے ہی، ذاکرین کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، تو وہ بندہ کتنا بیوقوف ہوگا۔ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ میں اکثر احباب سے عرض کرتا ہوں کہ جو تسبیحات ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو مجھ سے بیعت ہے، پہلا کلمہ 100 بار پڑھیں، استغفار 100 بار پڑھیں، درود پاک 100 بار پڑھیں۔ اب کیسے پڑھیں؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کا وقت ایک متعین کر لیں، قبلہ رو ہو کر پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، مسجد میں ہوں، خلوت میں ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے، مجبوری ہے، باہر پڑھ لیں، وضو نہیں ہے بغیر وضو کے پڑھ لیں، وقت کم ہے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے چلتے چلتے پڑھ لیں، اگر آپ تھکے ہوئے تھے تو لیٹ کر پڑھ لیں، کسی حالت میں بھی پڑھیں، لیکن ذکر کا ناغہ نہ کریں، اس کا ناغہ نہ کریں، ذکر کریں بلا ناغہ، اگرچہ تھوڑا ہو، کرتے رہیں۔ آپ نے دیکھا پتھر کتنا مضبوط ہے، چٹان کتنی سخت ہے، اور پانی کا قطرہ یہ کتنا نرم ہے، لیکن پانی کا قطرہ پتھر کی سخت چٹان پر ایک ایک گرتا رہے تو چٹان میں نشان ڈالتا ہے، چٹان میں سوراخ کرتا ہے۔ تو آپ بتاؤ، پانی جیسا نرم قطرہ مسلسل گرے